أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور سماعت کرنے والے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں محمد بلال آپ کو مرحباً اور خوش آمدید کہتا ہوں. جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد لاہور کے یوٹیوب چینل عثمانیہ میڈیا آفیشیل کے ذریعے ہم آج سے آن لائن عربی بول چال سکھانے کا کورس شروع کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کورس کو آن لائن بنیادی عربی بول چال سیکھیے کا نام دیا ہے. اور اس کورس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الطریقۃ العصریہ، اور اس کتاب کے مصنف اور رائٹر ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر حفظہ اللہ. ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے ذریعے، اس کورس کے ذریعے اپنے ناظرین اور دورہ کے شرکاء حضرات کو عربی بولنا، پڑھنا اور لکھنا سکھائیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کو جو مواد دیا جائے، یعنی الفاظ، جملے، معانی، ان کو آپ دہرائیں، یاد کریں، اور اسی طرح آپ کو جو تمارین اور مشقیں دی جائیں ان کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی پریکٹس کریں. تو اگر آپ حضرات نے ان امور کی پابندی کی تو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ آپ انشاءاللہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ عربی بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت حاصل کر لیں گے، اور آپ کے لیے قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا. حضرات گرامی، عربی آن لائن عربی بول چال کے اس کورس کی تعارفی نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں عربی کی اہمیت اور اس کی تاریخ کے حوالے سے دو باتیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے. حضرات گرامی، عربی دنیا کی 5ویں بڑی زبان ہے، اور اقوام متحدہ کی 6 رسمی زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن مجید کی زبان ہے. اس اعتبار سے
دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کی یہ مذہبی زبان ہے۔ اس لیے اس زبان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس سے سیکھنے کی کوشش کرنا اور دل میں اس کا ذوق ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید اور احادیث کا جو عظیم وسیع مجموعہ ہے وہ سارا کا سارا عربی میں ہے، تو عربی سیکھے بغیر ان دونوں سے کما حق ہو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہم خود بھی عربی سیکھیں اور نسل نو میں بھی اس کی تعلیم کا ذوق پیدا کریں۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات کہ عربی جو عرب ممالک میں کتب میں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے اور اسی طرح بولی جاتی ہے، بنیادی طور پر اس عربی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم العربیۃ الفصیحہ، یعنی فصیح عربی۔ یہ وہ عربی ہے جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے۔ قرآن مجید کا نزول اسی عربی میں ہوا، اسی لہجے میں ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لہجے میں بات کی، اسی عربی میں بات فرمائی۔ اور اسی طرح اسلام کا جتنا بھی دینی ادب ہے وہ بھی اسی فصیح عربی میں ہے، اور عربی کی اس فصیح قسم کو، عربی کی اس قسم کو کلاسیکی عربی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے العربیۃ الرسمیہ، یعنی رسمی عربی، جو تمام عرب ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو تمام عرب ممالک میں بولی جاتی ہے، اور اسے ہم جدید عربی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دور جدید کی تمام نئی ایجادات کے مفاہیم بیان کرنے کے لیے اس عربی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ جدید عربی، یہ سرکاری زبان جو عرب ممالک کی سرکاری زبان ہے، یہ قدیم اور جدید کا ایک اعلیٰ امتزاج ہے۔ عرب ممالک کے تمام اخبارات اسی جدید عربی میں چھپتے ہیں۔ اخبار کی وہ خبریں ہوں یا کالمز ہوں یا آرٹیکلز، وہ اسی جدید عربی میں لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی اسی جدید عربی میں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہے العربیہ العامیہ، یعنی عامی عربی، عوامی عربی۔ یہ عربی کی جو قسم ہے، تیسری قسم، اسے عرب ممالک کی گلی محلوں اور بازاروں میں بولا جاتا ہے، اور اسے لہجہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مختلف عرب ممالک کے مختلف لہجے ہیں اس قسم کے اندر۔ باقی اگر اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو عرب معاشرے میں اس کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تعلیمی طبقے کے اندر۔ اور اسی طرح جو ادبی کتب اور رسائل ہیں ان میں بھی اس عامی عربی کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا
تحریر کے اندر استعمال کرنا غیر معیاری تصور کیا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تھی وہ عربی کی 3 اقسام۔ تو ہم نے اس کورس میں جو عربی سیکھنی ہے وہ فصیح عربی سیکھنی ہے، جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے۔ اگر کوئی ساتھی جدید عربی سیکھنا چاہتا ہے تو بہت ہی آسان ہے کہ اگر آپ نے فصیح عربی سیکھ لی، اس پر مکمل عبور حاصل کر لیا، تو اس کے بعد جدید عربی سیکھنے کے لیے آپ کو صرف 20% محنت کرنی پڑے گی۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت عرب ممالک کے جتنے اخبارات ہیں، جو میڈیا ہے، جو اس وقت عربی استعمال کی جاتی ہے، جدید عربی جو استعمال کی جاتی ہے، اس میں 80% قدیم عربی ہوتی ہے اور 20% جدید عربی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ قدیم عربی 80% تو آپ سیکھ چکے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اب 20% جو جدید عربی ہے اس سے آپ ناواقف ہیں، اس کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20% محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح آپ قدیم اور جدید عربی ان دونوں پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کورس کے ذریعے جو آپ کو عربی سکھانی ہے وہ قرآن و حدیث کی عربی سکھانی ہے، جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ چند باتیں تھیں، کچھ گزارشات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے اس تعارفی نشست میں پیش کی گئیں۔ تو اگلی نشست سے انشاءاللہ ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے۔ وَإِلَى اللِّقَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔